نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہودیت کے ان عقائد میں سے جو ان کا چوتھا عقیدہ ہے جس میں یہودی اور قادیانی متفق ہیں، اور یہ ایسا عقیدہ ہے جس نے دراصل اسرائیلی ریاست کے تحفظ فراہم کیا ہے، اور پوری دنیا میں امت مسلمہ کی جو شان اور عروج تھا اس کو انہوں نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ وہ نظریہ اسلام اور مذہب کی خاطر جنگ لڑنے کا ہے جسے اسلام کی اصطلاح میں جہاد کہا جاتا ہے۔ یہودیوں کے نزدیک بھی مذہب کی جنگیں لڑنا حرام ہے۔ مذہب کے لیے، اپنے دین کے لیے جنگ کرنا، قتال کرنا، یہ سراسر ناجائز عمل ہے، اور یہی عقیدہ عیسائیوں کا بھی ہے اور یہی عقیدہ قادیانیوں کا ہے۔ یعنی جہاد کے منسوخ ہونے پہ، جہاد کے نہ ہونے پہ اور مذہبی لڑائیوں کے حرام ہونے پہ یہودی اور قادیانی ایک پیج پر ہیں۔ یہاں پہ عہد نامہ قدیم میں، عہد نامہ جدید میں یہ بات موجود ہے۔ یہ تیتس کے نام خط کے اندر باب نمبر 3 ہے، اس کے اندر یہ عبارت موجود ہے۔ اس کی آیت بظاہر آیت لکھا ہے آیت نمبر 9 کے اندر، 9 اور 10۔ مگر بے وقوفوں کے مباحثوں اور نسب ناموں اور تکراروں اور شریعت کی بابت لڑائیوں سے پرہیز کر، یہ کیونکہ یہ لا حاصل اور بے فائدہ ہیں۔ یعنی شریعت کی خاطر لڑنا، شریعت کی خاطر جنگ کرنا، یہ لا حاصل اور بے فائدہ ہے، ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ عہد نامہ جدید کے اندر یہ عبارت موجود ہے۔ یہ عقیدہ ان کا ہوا، اور ادھر قادیانیوں کا عقیدہ یہ دیکھیے۔ قادیانیوں کی یہ تو ضمیمہ تحفہ گولڑویہ، صفحہ نمبر 77، روحانی خزائن، جلد نمبر 17۔ اس جلد نمبر 17 اور تو ضمیمہ تحفہ گولڑویہ کا صفحہ نمبر 41 ہے۔ اس میں ایک باب قائم کیا، دینی جہاد کی ممانعت کا فتویٰ مسیح موعود کی طرف سے۔ اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوستو خیال، دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال۔ وہی بات جو انہوں نے لکھی کہ شریعت کے لیے لڑنا بیکار اور فضول ہے، وہی کہہ رہے دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال۔ اب آ گیا آسمان سے جو مسیح، اب آ گیا مسیح جو دین کا امام ہے، دین کی تمام جنگوں کا اب اختتام ہے۔ اب آسمان سے نور خدا کا نزول ہے، اب جنگ اور جہاد کا فتویٰ فضول ہے۔ اس عبارت کو شاعری میں اس نے بیان کر دیا، اور ادھر سے اگر اس کو دیکھا جائے جو عبارت کو، انہوں نے بھی مذہب کی خاطر لڑنے کو فضول اور بے فائدہ کہا۔ یہ بھی کہہ رہے کہ جنگ اور جہاد کا یہ فتویٰ جو ہے یہ فضول ہے۔ کہ دشمن ہے وہ خدا کا جو کرتا ہے اب جہاد، منکر نبی کا ہے جو یہ رکھتا ہے اعتقاد۔ یعنی اب جب جہاد کی کوئی بات کرے گا تو اب اس کے جواب میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ احادیث میں بھی تو آیا ہے جب مسیح موعود آئے گا تو جہاد دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ تو یہ بات ذہن میں رہے، جہاد کا حکم منسوخ نہیں ہوگا۔ بات یہ کہ جہاد کی ضرورت ختم ہو جائے گی۔ یزل حرب اوزارہا، جنگیں اپنے ہتھیار رکھ دیں گی۔ مطلب یہ ہے کہ لڑنے والا جب کوئی رہا نہیں ہے، جب لڑنے والے سامنے یہود و نصارہ وہ ایمان لے آئیں گے، ان کی اکثریت اور باقی کافر ہونے کی وجہ سے مسلمانوں اور حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں قتل ہو جائیں گے، حضرت مہدی کے ہاتھوں دجال مارا جائے گا، تو پیچھے باقی کچھ رہے گا نہیں کفر کی طاقت کہ جن سے لڑنے کے لیے جہاد کی ضرورت پڑے۔ اس لیے جہاد کی ضرورت ختم ہو جائے گی، جہاد منسوخ نہیں ہوگا۔ لیکن یہودیوں کے ہاں بھی جہاد منسوخ ہو چکا ہے، اور قادیانیوں کے ہاں بھی منسوخ ہو چکا ہے۔ ایمانی، مذہبی، اسلامی، یعنی یہ اسلام کے لیے یا اپنے مذہب کے لیے لڑنا یہودیوں کے ہاں بھی حرام ہے، قادیانیوں کا بھی حرام ہے۔ یعنی حرمت جہاد میں یہودی اور قادیانی دونوں ایک ہیں، دونوں متفق ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو یہ ان کا چوتھا عقیدہ تھا جس میں ان کا اتحاد ہے، دونوں طبقے ایک ہیں۔